جب کوئی ڈپریشن کا مریض بےحد گہرائی تک چلا جاتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ خیالات آنے لگتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کو دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں مکمل طور پر پوری طرح سے برباد ہو گیا ہوں۔ اسی طرح کا ایک قصہ، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ڈپریشن کا مریض گیا اور اس نے کہا کہ میرا سب کچھ لٹ گیا، اور ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ سائیکیاٹرسٹ کے پاس گیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں اس دنیا سے کو خیر بات کہہ دوں، اس لیے کہ اب یہ دنیا میرے کسی کام کی نہیں رہی، میں سب کچھ برباد کر چکا، برباد ہو گیا۔ ڈاکٹر سمجھدار تھا، سائیکیاٹرسٹ تھا، اس نے کہا کہ اچھا تمہاری یہ حالت ہے تو ایسا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی سے پریشان ہو گیا ہوں، میں بھی خودکشی کروں گا، چلو ہم تم دونوں مل کے ساتھ خودکشی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ تمہاری گھر میں تمہاری کتنا نقصان ہوا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ تقریباً ½ کروڑ کا۔ تو اس نے کہا کہ چلو وہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن خودکشی میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی پریشان ہوں اپنی زندگی سے۔ تمہاری ماں ہے اچھی ہیں یا بری ہیں؟ تو ان کے ماں تو اچھی ہوتی ہے، دعا گو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کر رہی ہے کہ سب کچھ لوٹ کے آ جائے گا بیٹے، خودکشی مت کرو اور سوچو بھی مت اس کے بارے میں۔ ان کا باپ نہیں ہوگا پھر، اور اگر ہوگا تو بہت ظالم ہوگا۔ تو نہیں، باپ بھی میرا بہت شفقت کرتا ہے مجھ سے۔ اچھا تو بیوی کچھ تمہاری بنتی نہیں ہے، ٹھنی رہتی ہے؟ نہیں، اسے تو سارا زیور میرے آگے لا کے رکھ دیا کہ اس سے اگر تمہارا کاروبار اسٹیبلش ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ حاضر ہے۔ ان کا اچھا بیٹے خراب ہوں گے تمہارے؟ تو کہا کہ نہیں، بیٹے بھی خراب نہیں ہیں، میرے بہت پرمودا بیٹے ہیں۔ ان کا بیٹی 7 سال کی بیٹی ہے، جب میں گھر میں گھستا ہوں تو جوتے پہلے لا کے رکھ دیتی ہے، پانی ٹھنڈا میرے لیے انتظام کرتی ہے، ہوائی چپل لا کے رکھ دیتی ہے، بوٹ اٹھا کے رکھتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا نقصان تمہارا کتنا ہے؟ تو اس نے کہا تقریباً ½ کروڑ۔ تو اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ لاؤ چیک بک لے کے آؤ، اور اس نے 50 لاکھ روپے اس کے اوپر لکھ دیے، اور اس کے بعد کہنے لگا وہ مریض سے کہ یہ 50 لاکھ روپے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ میں برباد کر چکا اور اب میری زندگی ختم ہو گئی، میں بالکل زیرو ہو گیا، تو یہ لو 50 لاکھ روپے، اور اپنے ماں باپ بہن بھائی اور ہماری جو بھابھی ہیں وہ ان سب کو مجھے دے دو، اور یہ 50 لاکھ روپے لے لو۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس سے اٹھ گیا اور بھاگتا ہوا گیا اپنی جلی ہوئی فیکٹری کو، اس نے دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا شروع کیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں تو نہیں سوچتے، جو چیز چھن جاتی ہے اس کا غم کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔